علی امین گنڈاپور کہتے ہیں کہ آئیں گے ٹانگوں پر اور جائیں گے کندھوں پر. ناظرین ہونے کیا والا ہے؟ اسامہ صاحب کیا لگ رہا ہے آپ کو یہ سیاسی درجہ حرارت نیچے تو نہیں آ رہا؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین، اللہم صلی علی محمد وعلی محمد. دیکھیں یہ جو بھی صورتحال بنتی جا رہی ہے نا، یہ ایک خاص مقصد کے لیے بنائی جا رہی ہے. حکومت کا یہ نظر آتا ہے کہ وہ چاہتی ہے کہ کسی طریقے ہمیں گرا دو ہم تاکہ عدلیہ گرا دے، ایمرجنسی لگا کے اسٹیبلشمنٹ گرا دے، یا عوامی پریشر کے نتیجے میں گر جائے، کسی بھی طریقے کوئی ایسا ماحول بن جائے کہ ہمیں گرا دو. اب اس لیے وہ اس طرح کی حرکتیں کریں گے جو کہ پہلے کسی اور سائٹ سے تھی، اب خصوصاً ان کی سائٹ سے ہوں گی، تاکہ پی ٹی آئی کو پرووک کر دیا جائے اور ایسے حالات بنا دیے جائیں کہ بہانہ ہو کے چلو جی پھر آپ لے لو، یہ لو کرنی ہے تو کر لو حکومت، اس طرح سے کچھ. اور اس نقطے تک لایا جائے کہ اسی الیکشن کو کسی طریقے 19-20 کر کے ایڈجسٹ کر لو. زرداری صاحب پہلی بچھائے بیٹھے ہیں پلکیں کہ کسی طریقے پی ٹی آئی آنکھ کا اشارہ کرے، بس جس دن کرے اسی دن وہ باغ ہو جائے. ان کی اس ٹائم لگتا ہے کہ سب سے بڑا گول ہی پی ٹی آئی کو کسی طریقے اپنے ساتھ حکومت میں لانا ہے تاکہ سندھ کو سیکیور کر سکیں. ادھر سے پی ٹی آئی ہاتھ میں لائے گی، ادھر سے سندھ سیکیور ہو جائے گا. اس کے بعد یہ اب تک کے دن بھی اسی لیے آئے ہوئے ہیں. اب تک کی جو لچک نہیں آ رہی وہ اسی لیے نہیں آ رہی. کیونکہ عمران خان کا زور ہے کہ میری 180 پوری ہو اور میں حکومت اپنی اکیلی بناؤں، جبکہ زرداری صاحب کیا ہے کہ اب تم اتنا تمہیں کھلے پڑ جائیں کہ اسی کے اندر تم ایڈجسٹ کر کے حکومت لیتی ہے تو لے لو، ہمارے ساتھ مل کے لے لو. اب بس یہی بحث ہے. جبکہ اب نواز شریف صاحب کی کوشش یہ ہوگی کہ بھئی سارا ہی دوبارہ ہو تاکہ زرداری کو تو بینیفٹ نہ ملے جو لے گیا وہ. اب ایک اور بھی مسئلہ ہے، اگلا الیکشن ان کو بھی سوٹ نہیں کرتا، کیونکہ اگلے الیکشن میں کسی نے بھی نہیں سننی. پھر اب اگلی حکومت جو اگلا الیکشن ہوگا وہ تو پیورلی وہ لوگ آگے آ جائیں گے جن کو کم از کم ان کی سپورٹ نہیں ہوگی، اور اگر ان کی سپورٹ کے بغیر جو آیا وہ بھلا ان کی کیوں سننے لگے. تو اس لیے اگلا الیکشن کسی بھی صورت سوٹیبل نہیں ہے، نہ عمران خان کے لیے نہ زرداری کے لیے. اگلا الیکشن صرف اور صرف نواز شریف کے لیے سوٹیبل ہے، کیونکہ اس میں اب وہ اپنی جو ایکچوئل ان پہ پہلے تو وہ کہتے ہیں میں اسی تو تھوڑے تے رہ گئے، اب وہ تھوڑا سا اپنا وہ کریں گے، کرزما اور زیادہ کھیلیں گے. وہ جو عمران خان کہتے ہوتے تھے بھی امپائر ملا کے وہ ان کو کھیلنے کی عادت ہے، تو وہ بات انہوں نے سچ کی اس دفعہ. لیکن اصل بات یہ ہے کہ کہانیاں کسی بھی خطرناک صورتحال کی طرف جا سکتی ہے. علی امین جو بول رہا ہے اس کو ایزی نہ لیں، وہ شہید کی گفتگو لگتی ہے، وہ جاتے جاتے کی گفتگو لگتی ہے، وہ ایسی گفتگو لگتی ہے کہ وہ چاہتا ہے کہ یہ گفتگو ہی میری آخری پرفارمنس کے طور پہ یاد رکھی جائے کہ میں نے سٹیج پہ یہ کہا تھا، تاکہ کل کو جو ہے وہ ایک پولیٹیکلی جو ایک وہ ہے نا معاملہ وہ بہتر رہ جائے. تو یہ صورتحال ہے. اور پاور ڈی سینٹرلائز ہونے کی آپ کو یاد ہوگا ہم نے آج جنوری میں کی تھی کہ پاور شفٹ ہوتی لگتی ہے، پاور ڈی سینٹرلائز ہوگی. تو پاور ڈی سینٹرلائز مجھے اگلے سال اپریل تک لگتی ہے کہ پاور شفٹ رہے گی. تو چانسز ہوں گے کہ صوبے میں نے اچھا یہ جملے اب علی امین کے جملے سن لیں اور اپنے جنوری کے پروگرام فروری کے دیکھ لیں. میں نے کہا تھا صوبہ اپنی اپنی بات کرے گا، میں کرے گا. ابھی تو حلقے نے بھی کرنا ہے، ابھی ایم این ایز بھی ایسی بولیں گے، میں کریں گے بس. تو یہ پاور ڈی سینٹرلائز ہونے جا رہی ہے، لوگ ریبلس ایٹیٹیوڈ اڈاپٹ کریں گے. تو بس اللہ پاکستان کی خیر فرمائے اور اس کو جوڑے رکھنے والوں کو مزید قوت عطا کرے. اسامہ صاحب پیپلز پارٹی بڑا اپنے آپ کو سائڈ کارنر کر رہی ہے. پیپلز پارٹی ہم بلاول بھٹو کی تقاریر سنیں تو وہ ایک علیحدہ سینیریو نظر آ رہا ہے. وہ لگ رہا ہے کہ ساتھ ہو کے بھی ساتھ نہیں ہے. تو کیا بنے گا آگے؟ کیا اصل ساجن
ان کا اصل ساجن جس کا انتظار ہے وہ ابھی تک جو ہے راضی نہیں ہوا. ادھر عمران خان راضی ہوگا اس دن پیپلز پارٹی سب سے زیادہ جھومر کھیلتی نظر آئے گی آپ کو, کیونکہ زرداری صاحب کی اس دن ہوگی طبیعت ٹھیک. دیکھیں ابھی حکومت بنا لی, حکومت میں موجود ہیں, اپنی مرضی کا سب کروا گئے, پریشان کیوں ہیں, طبیعتیں کیوں خراب ہیں, کیا چکر ہے؟ ابھی بھی سٹریس ہے کیونکہ سندھ ابھی بھی خطرے میں ہے. سندھ اس دن تک خطرے میں جب تک عمران خان جب ہی نہیں ڈالتا. بس عمران خان کی ایک ہاتھ میں لانا پورا سندھ صاف, پی ٹی آئی کا نام نشان ختم ہو جائے گا. تو بس یہ حسرت ہے ان کی, اسی لیے بلاول شٹ اپ کالز دے دیتے ہیں شرجیل میمن کو کہ بھائی تمہارا صوبے سے باہر کیا کام ہے عمران خان کی طرف بات کرنا ہے, چیک کریں نا, محبتیں چیک کریں آپ. اور اعتزاز احسن کا یہ کہنا کہ زرداری صاحب کئی راستے کھول سکتے ہیں عمران خان کے لیے, تو بات تو اتنی سی ہے کہ میں ہاں کرو. ندیم افضل چند کہہ رہے تھے کہ جی ہم نے ان سے کیا مانگا جو ان سے مانگنا تھا, وہ آگے حکومت بنا لیں ہم ان کو ووٹ دے دیں گے, سمجھ لیں. تو وہ ندیم افضل چند کی جو یہ بات ہے وہ بھی اسی چیز کی انڈیکیشن ہے کہ بھئی آپ سے بھی ہم منسٹریاں نہیں مانگتے, آپ حکومت بنا لیں, ہم نے تو ان سے بھی کچھ نہیں لیا. معصومیت چیک کریں ان کی. تو یہ سارے بس واللہ دینے کے چکر میں عمران خان کو, وہ ویسی آپ کو پتہ ہے کہ جس ٹائپ کے آدمی ہیں وہ نہیں اس کے چکر میں آنے والے, وہ تو سٹریٹ ہوا. تو باقی بات یہ ہے کہ وہ کہتا ہے کہ بھئی زرداری جن کو انگیج کر کے یہ سارا کچھ پلے کیا نا, میں انہی سے ڈائریکٹ ہی بات کروں گا, میں کیوں درمیان میں ادھر ادھر بات کروں, ان سب سے کیوں کروں. بات بھی ٹھیک ہے لیکن اب یہ چاہتے ہیں کہ کسی طریقے ہم سے بات کر کے ہی کچھ اس کو ریلیف ملے, تاکہ یہ جو ہے جو کل کو ہمارے لیے بھی کوئی سیاسی جو ہے نا وہ رہ جائے میدان. اسامہ صاحب, ایک بڑی رہائی کی خبریں آج کل چل رہی ہیں سیاسی اور صحافتی حلقوں میں اسلام آباد کے, تو بڑی رہائی ہونے والی ہے اڈیالہ جیل سے. آپ کی پیشگوئی کیا کہتی ہے, کوئی بڑی رہائی کے منظرنامہ بن سکتا ہے؟ بڑی رہائی بشریٰ بی بی یا شاہ محمود قریشی ہے؟ آج یہ پاسبلٹی ہو سکتی ہے, یہ پاسبلٹی ہو سکتی ہے رہائی کی, اور یہ پاسبلٹی بالکل ٹھیک ہے, یہ چانسز ہوں گے. اور لیکن اس میں تو اصل میجر رہائی بھی ہو سکتی ہے, ہونے کو کیا ہے, اصل بڑی بلا بھی باہر نکل سکتی ہے, ایسی کوئی بات نہیں ہے. لیکن وہ اصل میں ڈر ہی اتنا ہے اس کا کہ وہ جو ہے, لیکن خود صورتحال نا اچانک ہی ایک چھپی ہوئی خاموشی ہے, ایک چھپی ہوئی خاموشی کے اندر ایک طوفان ہے, اور بہت خطرناک باتیں چھپی ہوئی ہیں. بس اللہ خیر کرے. ستاروں کی چال, اس وقت ستاروں کی پوزیشن کیا ہے, جوپیٹر اور مارس کی کیا پوزیشن ہے, وہ کیا کر رہے ہیں؟ بس چھوڑ دینا, اتنی اچھی پوزیشن نہیں ہے, سارے ہائی ہوئے ہوئے ہیں, فل عروج پہ ہیں. جس کو چھیڑو وہ کہے گا مجھے نہ چھیڑو, بس تباہ کر دے گا, جس کو ہاتھ لگایا وہی تباہ کر دے گا. تھینک یو ویری مچ ناظرین, انتظار کیجیے ایک نئی ویڈیو کے ساتھ پھر حاضر ہوں گے. اللہ حافظ.